بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ عمران سیریز بلیک ہاؤنڈ 7ویں قسط۔ ہیلو کیپٹن شرما فرام پوسٹ نمبر 301 بمیر پوسٹ کالنگ اوور۔ عمران نے کال دیتے ہوئے کہا، یس کیپٹن، میں کمانڈر ایئر پوسٹ بول رہا ہوں، کوڈ اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی اور عمران نے جواب میں کیپٹن شرما کے بتائے ہوئے کوڈ دہرا دیے۔ اوکے، کیوں کال کی ہے؟ اوور۔ اس پر دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ بھی نارمل تھا۔ ہمیں ایک مشن پر فوری طور پر رخولی چھاونی پہنچنا ہے۔ 6 ساتھیوں کے ساتھ ٹاپ سیکرٹ ایمرجنسی مشن ہیلی کاپٹر بھجوا دو اور ساتھ ہی راستے کی ایئر پوسٹ کو بھی اطلاع بھی، اور سنو ہم نے فوری طور پر واپس بھی آنا ہے، اس لیے پائلٹ کو بریف کر دینا۔ اوور۔ عمران نے کہا، اوکے میں بھجوا دیتا ہوں۔ اوور دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اسی لمحے تنویر اندر داخل ہوا۔ ساتھی آ رہے ہیں، اس نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، انہیں فوراً اوٹ لینے کے لیے کہو اور تم بھی باہر جا کر اوٹ لے لو۔ ہیلی کاپٹر یہاں پہنچنے والا ہے، ہم نے فوری طور پر اس پر قبضہ کرنا ہے، لیکن پائلٹ کو زندہ ہاتھ آنا چاہیے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور تنویر سر ہلاتا ہوا تیزی سے باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ عمران بھی اس کے پیچھے پیچھے چیک پوسٹ سے باہر آ گیا۔ تنویر نے چیخ کر اوپر بلندی سے آنے والے ساتھیوں کو اوٹ میں ہونے کی ہدایات دینی شروع کر دیں، اور چند ہی لمحوں میں وہ سب تیزی سے اوٹ میں ہو کر نظروں سے غائب ہو گئے۔ پائلٹ کو لاشیں نظر نہ آ جائیں، انہیں ہٹانے کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، ورنہ کال سے پہلے میں انہیں ہٹا لیتا، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ واقعی بلندی پر ہونے کی وجہ سے انہیں لاشیں صاف دکھائی دیں گی۔ تم فوراً سے اسے دوبارہ کال کرو، تنویر نے بے چین لہجے میں کہا۔ اب موقع نہیں ہے، وہ وہاں سے چل پڑا ہوگا، عمران نے کہا، اور تنویر سر ہلا کر رہ گیا۔ اور پھر واقعی 5 منٹ بعد انہیں دور سے ایک ہیلی کاپٹر اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ عمران اور تنویر تیزی سے اوٹ میں ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر قریب آیا تو ایک جھٹکا کھا کر وہ تیزی سے اس طرف کو بڑھا جہاں ڈلوان پر فوجیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے مڑا اور پھر اس نے ایک چکر چوکی کے اوپر اس کے ارد گرد لگایا، اور اس کے بعد وہ تیزی سے چوکی کے عقبی قدرے بلندی پر اتر گیا، اور عمران مسکرا دیا۔ اس سے بس خطرہ صرف یہ تھا کہ پائلٹ کہیں لاشیں دے کر واپس نہ چلا جائے، لیکن پائلٹ شاید تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر نیچے اتر آیا تھا۔ اس نے اپنے طور پر احتیاط کی تھی کہ پہلے چکر لگا کر ماحول کا جائزہ لیا تھا، اور پھر وہاں کسی قسم کی کوئی حرکت نہ دیکھنے کے باوجود اس نے احتیاطاً ہیلی کاپٹر بلندی پر اور فاصلے پر اتارا تھا۔ عمران کو یہ بھی معلوم تھا کہ جب تک وہ صحیح صورتحال معلوم نہ کرے گا، اڈے کو ٹرانسمیٹر کال بھی نہ کرے گا، اس لیے یہ مطمئن تھا۔ اور پھر ہیلی کاپٹر سے پائلٹ نیچے اترا، اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، اور وہ بڑے چوکنے انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا آہستہ آہستہ نیچے اترتا چلا گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چوکی کے سامنے پہنچ گیا۔ عمران اور تنویر ذرا ہٹ کر چھپے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد پائلٹ کھڑا رہا، پھر آہستہ سے وہ اس کمرے کی طرف بڑھا جس میں شرما موجود تھا۔ تنویر نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر عمران نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے روک دیا۔ پائلٹ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اور پھر اس نے ایک نظر کھلے دروازے سے اندر جھانکا، اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر اندر داخل ہو گیا، اور عمران مسکراتا ہوا اوٹ سے نکلا اور پنجوں کے بال دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا، اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر اندر داخل ہو گیا۔ پائلٹ کرسی پر بندے کیپٹن شرما کے منہ سے رومال باہر نکال رہا تھا۔ خبردار، ہاتھ اٹھا لو، عمران نے اس کی پشت پر پہنچ کر کہا۔ پائلٹ بجلی کی سی تیزی سے مڑا ہی تھا کہ عمران کا بازو گما، اور پائلٹ چیختا ہوا اچھل کر 2 فٹ نیچے جا گرا۔ اسی لمحے تنویر نے ہاتھ میں موجود مشین گن کی نال نکال کر اس کے سینے پر رکھ دی، اور پائلٹ کی آنکھوں میں بے پناہ خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ کک کون ہو تم؟ اس نے بنچے لہجے میں کہا۔ پیچھے ہٹ جاؤ اور اسے اٹھنے دو، عمران نے کہا، اور تنویر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ مسٹر، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ عمران پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ پائلٹ کا ریوالور سائیڈ میز پر پڑا ہوا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا، اور پائلٹ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا۔ اجیت، میرا نام اجیت ہے، پائلٹ نے رک کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ عقب میں باندھ دو، اور اگر یہ ذرا بھی غلط حرکت کرے تو اسے گولی سے اڑا دینا، عمران نے تنویر سے کہا۔ وہ بغیر نام لیے تنویر کو ہدایات دے رہا تھا، اور تنویر نے چند لمحوں میں ہی عمران کی ہدایت پر عمل کر دیا۔ اجیت نے کوئی مزاحمت ہی نہ کی تھی۔ آپ جا کر ساتھیوں کو لے آؤ، عمران نے تنویر سے کہا، اور تنویر سر ہلاتا ہوا مڑا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مسٹر اجیت، کیپٹن شرما نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اگر تم بھی اس کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، ورنہ تم بکھری ہوئی لاشیں پہلے ہی دیکھ چکے ہو، ان میں تمہاری لاش کا بھی اضافہ ہو جائے گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ کس قسم کا تعاون، اور کون ہو تم؟ اجیت نے چونک کر کہا۔ تمہارے ہیلی کاپٹر میں سارے علاقے کا ایئر روٹ موجود ہوگا، عمران نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے بات کرتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے،
موجود ہے، ہر ایئر کرافٹ میں ہوتا ہے، اجیت نے جواب دیا۔ راہولی تک راستے میں کتنی ایئر پوسٹ چیک پوسٹ ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ 10، اجیت نے جواب دیا۔ کیا کوڈ طے ہوا ہے راستے کے لیے؟ عمران نے خشک لہجے میں پوچھا۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو، اجیت نے کہا، اور اسی لمحے تنویر اور باقی ساتھی کمرے میں داخل ہوئے۔ تنویر، اجیت صاحب سوال کا جواب نہیں دے رہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کی 2-4 ہڈیاں توڑ دینی چاہیے، عمران نے خشک لہجے میں تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ابھی لو، یہ تو بہت معمولی سی بات ہے، تنویر نے سادہ سے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کمرہ اجیت کی چیخ سے گونج اٹھا۔ تنویر کا بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا اور اجیت جس کرسی پر بیٹھا تھا اس سمیت اچھل کر نیچے زمین پر جا گرا، اور نیچے گر کر وہ لڑک کر ایک طرف گیا ہی تھا کہ تنویر کی لات حرکت میں آئی اور بھرپور ضرب اجیت کی پسلیوں پر پڑی، اور اجیت کی کربناک چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ تنویر کسی مشین کی طرح مسلسل ضربیں لگائے چلا جا رہا تھا۔ بتاتا ہوں، مت مارو، مت مارو، یکلخت اجیت نے کربناک آواز میں چیختے ہوئے کہا، اور عمران کے اشارے پر تنویر پیچھے ہٹ گیا۔ اسے اٹھا کر دوبارہ کرسی پر بٹھا دو، عمران نے کہا، اور تنویر نے آگے بڑھ کر اسے گردن سے پکڑا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھا کر کرسی پر اس طرح پھینک دیا جیسے وہ انسان کے بجائے کوئی غیر ضروری بوجھ ہو۔ اجیت کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ بتاؤ، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ایئر ریسکیو، اجیت نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم تعاون نہیں کر رہے۔ میں نے تم سے یہ بات صرف اس لیے پوچھی تھی کہ تمہارے جواب سے اندازہ ہو سکے کہ تم تعاون کر رہے ہو یا نہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ کیا کوڈ تمہارے کمانڈر نے دوسری چیک پوسٹ تک پہنچایا ہے۔ ٹاپ ایمرجنسی، کیوں میں درست کہہ رہا ہوں؟ عمران نے کہا تو اجیت کے بگڑے ہوئے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تم تو وہاں موجود ہوئی نہ تھے، اجیت نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے یہاں رہ کر بھی معلوم ہے کہ وہاں کیا کیا بات ہوئی ہے، تم اسے چھوڑو۔ بہرحال ایک اور موقع دے دیتا ہوں، ورنہ پھر عبرتناک موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بتاؤ کہ راستے میں تمہارا پائلٹ کوڈ کیا ہوگا؟ سوچ لو، اگر اس پر غلط بتایا تو، عمران نے گھراتے ہوئے کہا۔ T4، پائلٹ کوڈ T4 ہے، اجیت نے جلدی سے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ اس بار تم نے سچ بتایا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب کیپٹن شرما اور اجیت دونوں کی یونیفارمز اتار لو اور باہر جا کر اپنے سائز کی ان لاشوں سے بھی یونیفارم اتار لو۔ جو زیادہ خون آلودہ نہ ہو، جلدی کرو، اب ہمیں فوراً یہاں سے روانہ ہونا ہے، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور تنویر اور نعمانی شرما اور اجیت کی طرف بڑھے جبکہ باقی ساتھی تیزی سے باہر کو مڑ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ادھر نہ آئے؟ انہیں ادھر ہی آنا چاہیے تھا، منوہر نے انتہائی بے چین سے لہجے میں اپنے ساتھی ماترم سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا خیال ہے باس وہ کسی اور طرف نکل گئے ہیں، ہمیں کسی ہیلی کاپٹر پر پورے علاقے کا راؤنڈ کرنا چاہیے، ماترم نے کہا۔ او ہاں، واقعی یہاں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے کی بجائے ہمیں ہیلی کاپٹر حاصل کر کے انہیں چیک کرنا چاہیے، منوہر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو، سیکشن چیف بلیک ہاؤنڈز کالنگ ایئر پوسٹ اوور، منوہر نے انتہائی باروب لہجے میں کہا۔ یس ایئر پوسٹ 11 اٹینڈنگ یو اوور، چند لمحوں بعد ایک اور آواز سنائی دی۔ پوسٹ کمانڈر سے بات کراؤ اوور، منوہر نے باوقار لہجے میں کہا۔ یس پوسٹ کمانڈر ہی بول رہا ہوں اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اسپیشل کارڈ ہولڈر 1 اوور، منوہر نے کہا۔ او یس سر، حکم کیجیے جناب اوور، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ اس بار انتہائی مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ ایک ہیلی کاپٹر شوگا پہاڑی پر بھجوا دو، ورنہ ہم نے چند دشمنوں کو ٹریس کرنا ہے، جلدی بھجوا دو اوور، منوہر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور منوہر نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا، پھر اس نے جیب سے چھوٹا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا ایک بٹن دبا دیا۔ ہیلو چیف سیکشن 4 کالنگ اوور، منوہر نے تیز لہجے میں کہا۔ ساگر اٹینڈنگ باس اوور، آلے میں سے آواز نکلی۔ ساگر ہوشیار رہنا، میں اور ماترم فوجی ہیلی کاپٹر پر علاقے کے راؤنڈ کے لیے جا رہے ہیں، اگر یہ لوگ چیک ہو جائیں تو اسپیشل ٹرانسمیٹر پر فوری اطلاع دینا اوور، منوہر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس اوور، دوسری طرف سے ساگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور منوہر نے اوور اینڈ آل کہہ کر اسپیشل ٹرانسمیٹر جیب میں ڈال لیا اور پھر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ماترم خاموشی سے اس کے پیچھے آیا۔ یہ پہاڑی ڈھلوان پر بنا ہوا ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا جس کی چھت پر جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں اس مکان سے نکل کر ایک اونچی چٹان پر کھڑے ہو گئے، اور تھوڑی دیر بعد انہیں ایک فوجی ہیلی کاپٹر اپنی طرف آتا دکھائی دیا، اور منوہر نے ہاتھ اٹھا کر فضا میں لہرانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر ان سے تھوڑے فاصلے پر ایک چٹان پر اتر گیا، اور منوہر اور ماترم دونوں اس کی طرف بڑھنے لگے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ منوہر نے ہیلی کاپٹر پر سوار ہوتے ہی پائلٹ سے پوچھا۔ پرشاد جناب، پائلٹ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہم نے درسام پہاڑی کے درے اور اس کے ارد گرد علاقے کا راؤنڈ کرنا ہے، ہمیں چند دشمنوں کی تلاش ہے، لیکن تم ہیلی کاپٹر فائرنگ رینج سے اوپر ہی رکھو گے، منوہر نے پائلٹ کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، پائلٹ نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر اس جگہ پہنچ گیا جہاں منوہر کے ساتھیوں کی لاشیں موجود تھیں۔
منوہر آنکھوں پر دوربین جمائے مسلسل نیچے چیک کر رہا تھا کہ اچانک دور سے ایک ہیلی کاپٹر آتا دیکھ کر وہ چونک پڑا، لیکن جب ہیلی کاپٹر نزدیک آیا تو اس نے ایک بار پھر نیچے دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ فوجی ہیلی کاپٹر تھا اور دوربین سے اس کے اندر موجود فوجیوں کو دیکھ لیا تھا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر ان کے قریب سے گزرا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ سر، اب کس طرف جانا ہے؟ پائلٹ نے منوہر سے پوچھا۔ لمبا راؤنڈ لیتے ہوئے چلو، منوہر نے کہا اور پائلٹ نے سر ہلاتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا رخ موڑنا شروع کر دیا۔ کمال ہے، یہ کیسی چوکی ہے، یہاں تو ایک آدمی بھی نظر نہیں آ رہا۔ نیچے دیکھتے ہوئے منوہر نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، ارے ارے اوہ، رکو رکو، میں نے ایک لاش دیکھی ہے، رکو، ہیلی کاپٹر کو اور واپس دائیں ہاتھ پر موڑ کر لے چلو۔ منوہر نے یکلخت چیختے ہوئے کہا اور پائلٹ نے رخ موڑا اور آہستہ آہستہ رفتار سے ہیلی کاپٹر کو اڑاتا ہوا واپس لے آیا۔ ہاں، واقعی یہ لاش ہے جو گہرائی میں اوندے منہ پڑی ہے۔ یہاں کوئی خاص واقعہ ہوا ہے؟ ہیلی کاپٹر کے اسٹیکر کے قریب اتار دو تاکہ صورتحال کو اچھی طرح چیک کیا جا سکے، منوہر نے کہا اور پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو چوکی کے قریب اتار دیا۔ منوہر اور ماترم دونوں نیچے اترے اور دوڑتے ہوئے چوکی کے کمروں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ کمرے کے اندر خون موجود تھا لیکن لاش کوئی نہ تھی۔ منوہر نے ماترم کو ارد گرد کا علاقہ چیک کرنے کے لیے کہا اور وہ خود کمروں کا اندرونی جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ باس ادھر ادھر دائیں بائیں کھائیوں میں 10-12 فوجیوں کی لاشیں موجود ہیں اور ان میں سے کئی کے جسم پر یونیفارم موجود نہیں ہیں۔ ماترم نے تھوڑی دیر بعد آ کر رپورٹ دی اور منوہر اس کے ساتھ چلتا ہوا ادھر کو بڑھ گیا جدھر ماترم نے یہ لاشیں دیکھی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ چوکی پر کسی نے حملہ کر کے تمام سپاہیوں کو مار دیا اور ان کی یونیفارمز اتار لی ہیں، منوہر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اچانک اس کے ذہن میں وہ ہیلی کاپٹر ابھرا جو ان کے قریب سے گزرا تھا۔ یہ یقیناً ان پاکستانیوں کا کام ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ ادھر چلگام کی طرف آنے کی بجائے ادھر آئے اور یہاں انہوں نے فوجیوں کو ہلاک کیا اور ان کی یونیفارمز اور ہیلی کاپٹر لے کر روانہ ہو گئے کیونکہ جیپیں یہاں ویسے ہی کھڑی ہیں، منوہر نے تیز لہجے میں کہا۔ مگر باس، ان چوکیوں پر ہیلی کاپٹر موجود نہیں ہوتے، ہیلی کاپٹر صرف ایئر چیک پوسٹ کے پاس ہوتے ہیں، ماترم نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے ایسی ہی واردات کسی قریبی ایئر چیک پوسٹ پر بھی کی گئی ہو، منوہر نے کہا اور تھوڑی دیر بعد وہ ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ گیا۔ یہاں قریبی ایئر چیک پوسٹ کون سی ہو سکتی ہے؟ منوہر نے پائلٹ سے پوچھا۔ دائیں ہاتھ پر تقریباً 12 کلومیٹر دور ایک ایئر چیک پوسٹ ہے جناب، پائلٹ نے مدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہاں چلو فوراً، منوہر نے کہا اور پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند کر دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ ایئر چیک پوسٹ کے قریب پہنچ گئے۔ چیک پوسٹ سے ٹرانسمیٹر پر پائلٹ کے بارے میں پوچھا گیا اور جب پائلٹ نے اپنی شناخت کرائی اور بلیک ہاؤنڈز کے افسران کے بارے میں بتایا تو اسے چیک پوسٹ پر اترنے کی اجازت دے دی گئی۔ چیک پوسٹ کافی بلندی پر تھی، ایک مسطح چٹان پر۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر اترا، منوہر اور ماترم تیزی سے نیچے اترے اور وہاں جو فوجی افسران ان کے استقبال کے لیے موجود تھے، کمانڈر ایئر پوسٹ بچن اور یہ سب کمانڈر نیرت رام ہیں، ایک فوجی افسر نے اپنا اور اپنے ساتھی کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ آپ کی چیک پوسٹ پر کتنے ہیلی کاپٹر ہیں؟ منوہر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ایک ہی ہیلی کاپٹر ہوتا ہے جناب، اور ہمارا چیک پوسٹ کا ہیلی کاپٹر ٹاپ ایمرجنسی مشن پر رخوالی گیا ہوا ہے، کیپٹن بچن نے بتاتے ہوئے کہا۔ کب گیا ہے؟ منوہر نے چیک پوسٹ کے اندرونی کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہوگا جناب، کمانڈر بچن نے جواب دیا۔ کون گیا ہے اس پر؟ منوہر نے جواب دیا۔ چوکی نمبر 301 کے لوگ گئے ہیں، کیپٹن شرما کی کال تھی، چنانچہ میں نے ہیلی کاپٹر وہاں بھجوا دیا۔ کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کمانڈر بچن نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ 301 وہی چوکی ہے جو یہاں سے 400 کلومیٹر بائیں طرف ہے، منوہر نے پوچھا۔ یس سر، وہی ہے، مگر بچن نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا آپ نے تصدیق کی تھی کہ جو لوگ ہیلی کاپٹر کے لیے کال کر رہے ہیں وہ اصل ہیں؟ منوہر کا لہجہ اور زیادہ سخت ہو گیا۔ اصل؟ کیا مطلب؟ باقاعدہ طے شدہ کوڈ پاس ہونے کے بعد ہیلی کاپٹر بھیجا گیا ہے جناب، کمانڈر بچن نے جواب دیا۔ کمانڈر صاحب، چوکی پر موجود تمام فوجی ہلاک کر دیے گئے ہیں اور ان کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، ان میں سے چند کی یونیفارمز بھی اتار لی گئی ہیں۔ ہمیں درسام پہاڑی کے قریب درے کے ایک ہیلی کاپٹر گزرتا ہوا دکھائی دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس میں موجود فوجی دشمن ایجنٹ ہیں، منوہر نے جواب دیا۔ دشمن ایجنٹ؟ آپ کا مطلب حریت پسندوں سے ہے، کمانڈر بچن نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ پاکستانی ایجنٹ اور حریت پسندوں کی امداد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ بلیک ہاؤنڈز کو ان کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی، چنانچہ ہم نے درہ درسام پر ان کے گرد گھیرا ڈالا، لیکن وہ ہمارے چند ساتھیوں کو ہلاک کر کے فرار ہو گئے۔ ہم یہ سمجھے کہ وہ وہاں سے نکل کر لازماً بستی چلگام پہنچیں گے اور چنانچہ ہم نے بستی چلگام کے گرد مورچے سنبھال لیے، لیکن وہ ادھر آنے کی بجائے ادھر چوکی کی طرف آئے اور یہاں سے کیپٹن لے کر راہولی گئے ہیں، منوہر نے کہا، اور پھر راہولی کا نام اس کی زبان پر آتے ہی وہ اس طرح بری طرح چونکا کہ جیسے کسی نے اس کے جسم پر کوڑا مار دیا ہو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بلیک ہاؤنڈز کا ہیڈ کوارٹر راہولی میں ہی ہے اور ان ایجنٹوں کا راہولی جانا ظاہر کر رہا تھا کہ وہ لوگ دراصل بلیک ہاؤنڈز کا ہیڈ کوارٹر تباہ کرنا چاہتے ہیں۔
سر اگر ایسی بات ہے تو میں ٹرانسمیٹر پر پائلٹ سے بات کر لیتا ہوں، ابھی تصدیق ہو جائے گی کہ کون لوگ ہیلی کاپٹر پر سوار ہیں، کمانڈر بچن نے کہا۔ او ہاں واقعی بات کرو، جلدی کرو، منوہر نے کہا۔ اور کمانڈر بچن نے جلدی سے ایک الماری میں موجود بڑے سے ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے سے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبایا اور کال دینی شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو کمانڈر بچن، کالنگ اوور، کمانڈر بچن نے کہا۔ یس پائلٹ اجیت اٹینڈنگ یو اوور، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی اور کمانڈر بچن کا ستا ہوا چہرہ یک لخت کھل اٹھا کیونکہ وہ اجیت کی آواز اور لہجہ اچھی طرح پہنچاتا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔